جانتے ہیں، لیکن ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک ایسا ذکر ہے کہ ہمارے آقا اس کائنات پر ابھی نہیں آئے تھے، ذکر مصطفیٰ اس وقت بھی تھا۔ حضور پیدا ہوئے، حضور کا ذکر تھا۔ حضور ظہری حیات اس زندگی سے، اس دنیا سے حضور پردہ فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے جہاں کی طرف منتقل ہوئے۔ 15ویں صدی جاری ہے، حضور کا ذکر آج بھی اس طرح زندہ ہے جس طرح حضور کی حیات میں زندہ تھا، بلکہ قیامت تک جوں جوں وقت گزرتا جائے گا حضور علیہ السلام کا ذکر خیر اتنا ہی زیادہ بلند ہوتا جائے گا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ یہ وعدہ کیا، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کی ہار آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہوگی، یعنی پچھلے لمحے جو محبوب آپ کا ذکر ہوا ہے نا، اگلا جو لمحہ آئے گا وہ لمحہ اس سے بھی آگے جو وقت آئے گا محبوب آپ کا ذکر اتنا زیادہ ہوتا جائے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذکر ختم ہوتے جاتے ہیں، لیکن ہمارے آقا کا ذکر ایسا ہے جوں جوں وقت گزرتا جائے گا ہمارے آقا کا ذکر اتنا ہی بلند ہوتا جائے گا۔ یہ کائنات نہ تھی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھا جب کائنات موجود نہ تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کے ذکر پاک، یہ حضور کا مقام اور حضور کا شان، یہ حضور کا مرتبہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کائنات پر تشریف لانے سے پہلے جو عرب کے جو یہودی اور عیسائی تھے، جب وہ کسی جنگ میں جاتے تھے دشمن سے لڑنے کے لیے، جب وہ میدان جنگ میں جاتے تھے تو جب میدان جنگ میں جا کر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور ان کی دعا کیا ہوتی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مولا جو تو نے اپنے آخری نبی جناب احمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا جو تو نے اپنا آخری نبی بھیجنا ہے، اے مولا ہم تمہیں اس نبی کا واسطہ پیش کرتے ہیں، مولا ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں سورۃ البقرہ میں فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ آپ سے پہلے محبوب کافروں کے اوپر فتح حاصل کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب وہ محبوب آیا تو انہوں نے اس کے پہچاننے سے انکار کر دیا اور حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ورنہ یہی یہود، عرب کے یہود اور یعقوب کے جو عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی حضور کے وسیلہ سے ان کو دشمنوں کے اوپر فتح عطا فرما دیتا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کے ذکر پاک اور آقا علیہ السلام کے نام کی یہ برکات تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے آنے سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی اس کا چرچا فرما دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام، جناب حضرت آدم علیہ السلام جب آپ کی تخلیق ہوئی، آپ کو پیدا کیا گیا، تو اس وقت بھی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں جو سب سے پہلی چیز دیکھی ہے ہمارے آقا کے اسم مبارک کو دیکھا ہے۔ بلکہ سیرت نگاروں نے تو یہاں تک بھی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت جبریل امین علیہ السلام کو پیدا کیا، تو جب آپ کی تخلیق ہوئی، جب آپ کو پیدا کیا گیا، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ کیونکہ آدم سب سے پہلے اللہ نے جس مخلوق کو پیدا کیا فرشتوں کو پیدا کیا۔ 3 مخلوقات ہیں، فرشتے، جنات اور انسان، یہ 3 مخلوقات ہیں۔ اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کے بعد اللہ نے جنات کو پیدا کیا، پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق بلکہ پوری کائنات کو بنا کر
اللہ نے پہلے پوری کائنات کو بنایا، زمین آسمان، یہ لوح قلم، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک کو، درخت ہو گئے، ساری چیزیں، جانور ہو گئے، چرندے پرندے درندے، ہر چیز کو اللہ نے حضرت انسان سے پہلے بنایا۔ اور یہ پہلے سب سے پہلے بنایا کیوں ہے؟ آدم کو بعد میں سب سے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ پوری کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور پھر جس جس چیز کی انسان کو ضرورت تھی اللہ نے اس چیز کو بنایا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تاکہ اے انسان تیرے جانے سے پہلے تو جب زمین پر قدم رکھے، اے میرے آدم میں نے تیرے لیے ہر اس چیز کا پہلے انتظام کر دیا ہے جس کو زندگی میں تیری ضرورت پیش آئے گی۔ تو فرشتوں میں سب سے پہلے حضرت جبریل امین کو جب حضرت جبریل امین کی پیدائش ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ تو آواز آتی، جبریل ذرا اپنا سر تو اوپر اٹھا کر دیکھو۔ جبریل امین علیہ السلام یہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے جو خود واقعہ پیش کیا حضور کی بارگاہ میں، یہ واقعہ جبریل امین نے ہمارے آقا کو خود اپنی زبان سے سنایا ہے۔ یہ واقعہ عرض کیا تھا جب میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کیا تو نے مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبریل ذرا اپنی نظر اوپر اٹھا۔ جب نظر کو اوپر اٹھایا تو جبریل امین نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے ایک نور نظر آیا۔ تو میں نے پوچھا مولا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے پیدا کیا تو پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جبریل یہ بتا کہ میں کون ہوں، من آنا، میں کون ہوں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا اللہ تو میرا رب ہے۔ تو جبریل امین کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ جواب دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہاں پر کھڑا کر دیا، اور 17,000 سال میں وہاں پر کھڑا رہا۔ صرف رب نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ یہ بتا کہ من انا، میرا تعارف کرا۔ میں نے کہا انت ربی، تو میرا رب ہے۔ پھر 17,000 سال وہیں پر کھڑا رہا۔ 17,000 سال اللہ نے مجھ سے کوئی کلام نہیں کیا۔ پھر جب 17,000 سال گزر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے خطاب کیا، اور خطاب کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ بتا من انت، اب یہ بتا کہ تو کون ہے۔ پہلے پوچھا کہ میں کون ہوں، پھر سوال کیا کہ اب جبریل تو بتا تو کون ہے؟ عرض مالک میں تیری مخلوق میں ہوں۔ تو حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ پھر 17,000 سال وہاں پر کھڑا رہا، پھر 17,000 سال وہیں پر کھڑا ہوا، رب نے کوئی کلام نہیں کیا۔ پھر 17,000 سال کے بعد جو ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اے جبریل اب یہ بتا کہ تیرا خالق کون ہے، میں کون ہوں، اور اس پوری کائنات کو کس نے بنایا ہے؟ تو میں نے کہا انت خالقی، تو میرا خالق ہے، انت القہار انت الجبار، تیری یہ شان اور عظمت ہے۔ 51,000 سال اللہ کے سامنے میں کھڑا رہا۔ کہتے پھر جب اتنے عرصے کے بعد پھر میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، مولا تو نے اتنے 1000 سال مجھے کھڑا کر کے رہا، اب مجھے یہ بتا کہ کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا، رب نے کہا اوپر دیکھو۔ تو کہتے ہیں جب میں نے اوپر دیکھا تو مجھے ایک نور نظر آیا، اور اس نور کے ارد گرد میں نے 4 نور کے ہالے جو وہ گھومتے ہوئے دیکھے۔ تو میں نے عرض کی کہ مولا مجھے ایک نور نظر آ رہا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا، آدم سن، یہ جو نور ہے یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اور اس نور سے ہی میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو جبریل امین نے کہا، میں نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک یہ جو درمیان میں ہے وہ تو تیرے محبوب کا نور ہو گیا، تو مولا اب یہ بتا جو اس کے ارد گرد جو 4 یہ نور کے حالے ہیں یہ کیا ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا، جبریل جو اس کے دائیں طرف جو تجھے نور نظر آ رہا ہے وہ اس کے یار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نور مبارک ہے، اور جو تمہیں بائیں طرف نظر آ رہا ہے یہ اس کے دوست عمر فاروق کا نور نظر آ رہا ہے، اور جو آگے تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اس کے دوست عثمان کا ہے، اور جو تجھے پیچھے نظر آ رہا ہے اس کے علی کے دوست کا یہ نور ہے۔ تو ابھی کائنات نہ بنی تھی، میرے محبوب کا ذکر اس وقت بھی تھا، حضور کا ذکر اس وقت بھی بلند ہو رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے چرچے اس وقت بھی تھے،
بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جب عالم ارواح میں ابھی انسانوں کو بنایا نہ تھا، ابھی آدم زمین پر نہیں آئے تھے، ابھی آدم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں تیار ہوئی تھی، ابھی آدم کا خمیر بھی نہیں تیار ہوا تھا، ابھی آدم کے لیے پانی بھی نہیں تیار ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی جماعت کے سامنے ایک جلسہ کیا، اس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں موجود ہے، سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالی نے، اور تیسرے سپارے کا یہ آخری رکوع کا آغاز ہوتا ہے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، اور رب نے کہا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے رب نے کہا میں اے محبوب اس وقت کو یاد کر، مولا کس وقت کو؟ رب کہتا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب تیرے رب نے نبیوں سے میثاق لیا تھا، نبیوں سے وعدہ لیا تھا، مولا کس چیز کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی روح کو اکٹھا کیا، اور رب نے کیا کہا؟ رب نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب، اے میرے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، وحکمہ تمہیں حکمت بھی دوں گا، تمہیں شریعت بھی دوں گا، تمہیں طریقت بھی دوں گا، تمہیں کتاب بھی دوں گا، تمہیں امت بھی ملے گی، تمہیں رسالت بھی ملے گی، یہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی مولا ملے گی۔ پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، کہہ دے سبحان اللہ، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس جب وہ رسول آ جائے، مولا رسول تو 313 ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، اس میں 313 رسول ہیں، رب کہتا ثم جاءکم رسول، وحد کی بات کی ہے، وحد کی بات کی ہے، جب میرا رسول آ جائے، مولا رسول تو نوح بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، اسماعیل بھی ہے، اسحاق بھی ہے، یعقوب بھی ہے، کلیم بھی ہے، داؤد بھی ہے، سلیمان بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، تیرے 313 رسول ہیں، مولا تو کس رسول کی بات کرتا ہے؟ ثم جاءکم رسول، رب نے سارے نبیوں کو کہا کہ جب تمہارے درمیان میرا وہ رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرے گا، جو کیا کرے گا؟ اور آپ کو پتا ہے جو تصدیق کرنے والا تھا وہ بعد میں آتا ہے، سارے نبی مصدق ہیں، سارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصدق کل ما معکم، اور یہ جملہ ذہن میں رکھ لینا، نبی وہ ہے جس کو میرے آقا نبی کہیں، کوئی گھر بیٹھے نبی نہیں بن جاتا، رب میں بیٹھ کر کوئی نبوت کا اعلان کر دے، کوئی کہیں پر بیٹھ کر نبوت کا اعلان کر دے، نا نبی وہ بنے گا جس پر میرے مصطفیٰ مہر لگائیں گے، کیونکہ نبیوں کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ میرے مصطفیٰ ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ نبی وہ ہوگا جس کو میرا نبی رسول کہے گا، رسول وہ ہوگا جس کو میرا مصطفیٰ مہر لگا دے گا، کوئی گھر بیٹھے رسول نہیں ہو سکتا، رسول بنے گا جس کو آمنہ کا لال کہے گا یہ رسول ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے کہا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اچھا مولا جب وہ رسول آ جائے مولا کرنا کیا ہے؟ فرمایا پھر اس طرح کرنا لتؤمنن بہ، کہہ دے سبحان اللہ، لتؤمنن بہ، فرمایا کہ جب وہ رسول آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لے آنا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب حضور والا یہاں پر روک کر ایک جملہ عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ جانتا تھا کہ یہ نبی سب سے بعد آئے گا، رب کو تو پتا تھا نا یہ نبی سب سے آخر پہ آنا ہے، پھر کیوں کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اگر تمہارے دور نبوت میں اگر میرا وہ رسول آ جائے تو تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ دینا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا ہے، اللہ اکبر۔
اپنی نبوت، اپنی شریعت، اپنی طریقت، اپنی کتاب، اپنی امت، اپنی رسالت، سارا کو چھوڑ دینا، لا تؤمنن بہ، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب کو تو علم تھا یہ نبی میں نے اس کو بھیجنا ہی سب سے بعد میں ہے، تو مالک یہ وعدہ کیوں لے رہا ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں رب نے وعدہ اس لیے لیا تاکہ نبیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمیں جو بھی عزت مل رہی ہے، جو بھی مقام مل رہا ہے، نبوت مل رہی ہے، شریعت مل رہی ہے، طریقت مل رہی ہے، کتاب مل رہی ہے، امت مل رہی ہے، جو کچھ بھی مل رہا ہے یہ محمد کے صدقے مل رہا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے یہ کیا، بات کو ختم نہیں کیا، رب نے کہا وَلَا تَنْصُرُونَ، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر کہا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو؟ کیا تم اس پر اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا قَالُوا أَقْرَرْنَا، مولا ہم تیری بات کو مانتے ہیں، ہم تیری بات کو مانتے ہیں۔ اب رب نے کہا قَالَ فَاشْهَدُوا، تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ، یہ بات گواہ بن جاؤ کہ ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مالک جب اگر ہمارے دور نبوت میں تیرا نبی آ گیا، تیرا محبوب آ گیا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو ہم کیا کریں گے؟ اپنی نبوت سارا کو چھوڑ کر تیرے محبوب پر ایمان لے آئیں گے۔ رب نے کہا قال فاشهدوا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ انہوں نے کہا مالک ہم گواہی دیتے ہیں، ہم نے اقرار کیا۔ کیا یہ اتنا اقرار تھوڑا نہ تھا؟ جب نبیوں نے کہہ دیا کہ مالک ہم گواہی دیتے ہیں، لیکن رب نے آگے پھر مہر لگا دی۔ رب نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں تم سب پر میں تمہارا گواہ بن جاتا ہوں۔ اس لیے اصل میں نبیوں سے یہ اقرار لینے کا مقصد یہ تھا کہ اے میرے رسولو، جب تم دنیا میں جاؤ گے اعلان نبوت کرو گے، اعلان رسالت کرو گے، نبوت اپنی کا اعلان کرو گے پر چرچے میرے مصطفیٰ کے کرو گے، ذکر میرے مصطفیٰ کا کرو گے۔ اس لیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آتے رہے پہلے اپنی نبوت کا اعلان کرتے تھے، پھر اپنی امت کو کہتے تھے، اپنی قوم کو کہتے تھے کہ اے میری امت خیال کرنا ہمارے بعد ایک نبی آ رہا ہے، ہمارے بعد ایک رسول آ رہا ہے، اور اس رسول کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات الحیوان میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر گیا، حضور کے ساتھ ہم سفر تھا، مدینہ شریف سے جب باہر گئے نا تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دور سے ایک برا آدمی ہے، انتہائی نحیف، اور وہ ڈنڈے کے ساتھ چل کے آ رہا ہے حضور کی طرف، آقا کریم کی طرف چل کے آ رہا ہے۔ آقا کریم نے جب اسے دور کو دیکھا، جب میرے نبی نے جب دور سے دیکھا تو آپ نے فرمایا انس جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ ایویں جناب لوگ کہتے ہیں، پھر میں جملہ کہوں تھا، میں افسوس ہوتا ہے لیکن لوگ جو ہے نا جی، پھر وہی بات ہوتی ہے، میڈیا کا دور ہے، بات بھی میڈیا کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ لوگ جناب آج کل بڑے بڑے فلاسفر آ کر کہتے ہیں جی نہیں نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جناب تم کہتے تو نبی کو علم تھا، ہم نے کہا کہ اب میرے نبی کی بات سنیں۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور نے فرمایا وہ سامنے جو آ رہے جانتے ہو؟ صحابی نے عرض کی واللہ اعلم ورسولہ، آقا ہمیں کیا پتہ، یا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور جانتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ حضور، اور ہمارا بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے حضور جانتے ہیں۔ یار وہ نبی ہو کیسا ہو جس کو پتہ نہ ہو، وہ آقا کیسا ہے جو غلاموں سے بے خبر ہو، وہ کیسا آقا ہے جس کو اپنے غلام کی خبر نہ ہو۔ تو حضرت انس فرماتا حضور نے فرمایا وہ نظر آج کا میں نہیں جانتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آ رہا ہے نا میرے پاس یہ کوئی بندہ نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا انس یہ انسان نہیں ہے۔ حیات الحیوان میں یہ روایت موجود ہے، حوالہ میں نے عرض کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ سامنے جو آ رہا ہے، عرض کیا آ رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا انس یہ انسان نہیں ہے، یہ جو سامنے بوڑھا آ رہا ہے یہ انسان نہیں ہے۔
حضرت انس حیران ہو گئے، مولا آقا یہ سامنے سے انسان آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ انسان نہیں ہے، یہ جن آ رہا ہے، یہ جن آ رہے۔ وہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عصا کے ساتھ جناب ہلکا ہلکا چلتا چلتا جب حضور کے پاس ہے، کہنے لگا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہیں کہکس کی اولاد میں سے تو نہیں ہے، یہ جنات کا ایک بابا پر دادا ہوگا۔ عرض کی نہیں آقا، میرا نام ہے حام بن لاقیس بن ابلیس۔ اس نے اپنا نام بتایا، میرا نام ہے حام بن لاقیس بن ابلیس، میں شیطان کا پوتا ہوں۔ حام میرا نام ہے، میرے بابے کا نام لاقیس ہے، میرے دادے کا نام ابلیس ہے، یعنی شاید ابلیس اور میرے درمیان صرف ایک واسطہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ بات ہو رہی ہے اس ذکر مصطفیٰ کی، موضوع میرا یہ ہے جو بعد میں آ رہے ہیں نا، موضوع میرا یہ ہے کہ حضور نہ تھے، ذکر مصطفیٰ تب بھی تھا۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں جی میلاد کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا میلاد کہتے کس ہے؟ میلاد کہتے ہیں نبی کا ذکر کرنا۔ باقی جو آج کل جو جناب یہ جو تماشا لگا ہوا ہے نا، آج کل جو میلاد پہ 12 ربیع الاول پہ جو ہماری قوم تماشا لگاتی ہے، پہاڑیاں لگاتی ہے، ڈیک لگا لیتی ہے، جناب عورتیں مرد جناب ایک ہی جگہ پہ، یہ بات ذہن میں رکھنا، شریعت مصطفیٰ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایسے میلاد کے قائل بولیں، ہم ایسے میلاد کے قائل نہیں ہیں، ہم اس میلاد کو مانتے ہیں جہاں لوگ اکٹھے ہو جائیں، بندے اکٹھے ہو جائیں۔ آج کل نواں ٹرینڈ آ گیا، بوڑھیاں بھی میلاد پڑھ جانے، پھر بندوں میں بیٹھ کے پڑھتی ہیں، بندوں میں بیٹھ کے میلاد پڑھتی ہیں، اور جناب وہ گھر میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، بہر جناب مرد بیٹھے سن رہا ہوتا ہے۔ یار عورت اذان نہیں دے سکتی، اذان جماعت، یار اذان نہیں دے سکتی، جماعت نہیں کرا سکتی، تو یہ تم نے کون سی شریعت نکال لی ہے؟ ہاں اگر کرنا ہے چار دیواری کے اندر بیٹھ کے کریں، لیکن اس کی آواز باہر نہ نکلے، اس کی آواز۔ یہ جناب 12 ربیع الاول ہے جناب، باجیاں باجے، باجیاں بھی نکلی ہیں، باجے بھی نکلے ہیں، جناب تماشا لگا ہے، میلہ لگا ہوا ہے، یہ بات سن لو، ہم اس میلاد کے قائل، ہم اس میلاد کے قائل ہیں جس میں صرف حضور کا ذکر کیا جائے، ہم اس میلاد کو مانتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ 2 نمبر گندے لوگ ہمارے اندر گھس گئے ہیں، ہم ایسے میلاد کا بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم اس میلاد کو مناتے ہیں جو میلاد میرے مصطفیٰ نے کیا تھا، اور وہ کیا ہے؟ حضور کے عاشق اکٹھے ہو جائیں، نبی کی نعت پڑھیں، نبی کے میلاد کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، دعا مانگیں، یہ حضور کا میلاد ہے۔ میں اس میلاد کا قائل ہوں، میں قطعاً اس میلاد کو نہیں مانتا جس میں حضور کی شریعت کی دھجیاں اٹھا دی جائیں۔ یہ کیا تماشا بنا ہوا ہے، عجیب لوگ ہیں۔ اب پہاڑیاں ختم ہوئی تو جناب اب لوگوں نے جناب نیا ٹرینڈ آ گیا، جناب کھانے بنا کر جناب بوڑھیاں بھی وہاں پہ بیٹھی ہیں، بندے بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ نہ یارا، ہمارا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کرنا ہے عورتوں کا علیحدہ انتظام کرو، مردوں کا علیحدہ انتظام کرو، حضور کی شریعت کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ یہ میں نے پچھلے جمعے شاید حدیث پاک چلو موضوع کے لیے، حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم، صحابی کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مکتوم، کیا نام ہے؟ کچھ گلا یاد ہی کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور سے ملنے کے لیے حضور کے گھر میں ہے، دروازہ کھٹکا ہے، حضور نے اندر بلا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے سامنے آ گئی، یہ نابینا صحابی تھے اور حضور کے پاس بیٹھے تھے۔ عبداللہ ابن مکتوم آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب ام المومنین حضور کے پاس آئی
اور ادھر عبداللہ ابن مکتوم بیٹھے تھے تو میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے پردہ نہیں کیا؟ سمجھ آئیے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تو نے پردہ نہیں کیا۔ اب ام المومنین نے کہا آقا وہ تو نابینا ہے، آئے ہے وہ تو نابینا ہے۔ اب اپنے نبی کا جملہ سن، میرے نبی نے فرمایا عائشہ اگر وہ نابینا ہے تو نابینی نہیں ہے، آئے ہے۔ میں اس میلاد کی بات کرتا ہوں، میں اس شریعت کی بات کرتا ہوں، یہ ہمارا دین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب بنا سجا کے سرخیاں پاؤڈر لا کے گل میں دوپٹہ ڈال کے جناب کدھر جا رہے ہیں جی اسی پہاڑیاں پہ کھڑ چلے ہیں، اور پھر اور بے حرمتی ہوتی ہے زمین کے اوپر جناب بیت اللہ کی بھی تصویر بنا دی۔ بڑے بڑے آج کل زمین کے اوپر جناب مٹی سے بیت اللہ کی تصویر بنائی جا رہی ہے، گنبد خضرا کی تصویر بنائی جا رہی ہے، یاد نبی کی اللہ کے گھر کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، حضور کے روضہ انور کی اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی بات کرے تو لوگ کہتے جی ٹھیک ہے بچے ہیں کرنے دیں۔ میں نے کہا حضور ان بچوں کو بھی تربیت تو کرنی ہے نا، ان کو کون سمجھانا ہے؟ تو بات کی طرف واپس ہوں۔ بات ذکر موضوع یہ چل رہا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا حضور کا ذکر اس وقت بھی تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ حضور کے پاس آیا، میرے آقا نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا عام بن لاقیس بن ابلیس۔ میرے آقا نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا کہا تھوڑی سی ہے۔ عمر کتنی ہے کب کا؟ اب میرے آقا نے فرمایا تھا تیری عمر تھوڑی ہے، کیونکہ جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتا ہے، 1000 سال 1200 سال جناب 1500 سال۔ اب اس کی عمر کتنی ہے آپ خود اندازہ کریں۔ اس نے کہا کہ آقا جب قابیل اپنے بھائی حابیل کو قتل کر رہا تھا، قابیل حضرت آدم کا 40واں بیٹا ہے، کتنا بیٹا ہے؟ 40واں بیٹا ہے قابیل۔ اس نے کہا کہ آقا جب قابیل حابیل کو قتل کر رہا تھا اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، اور پھر میں کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے جب لوگ جاتے تھے میں لوگوں کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا تو بڑا گندا کام کرتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے ملامت نہ کریں، یا رسول اللہ مجھے ملامت نہ کریں۔ میرے آقا نے کیوں؟ وہ کہنے لگا آقا میں نے نوح کا بھی کلمہ پڑھا ہے، میں جناب نوح سے ملا ہوں، میں نے نوح کا کلمہ پڑھا، پھر ابراہیم کا کلمہ پڑھا، پھر میں نے اسماعیل کا، پھر میں نے حضرت موسیٰ کا، میں ہر نبی سے ملتا تھا، ہر نبی کا کلمہ پڑھتا تھا۔ اور پھر جب آخری نبی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں حضرت عیسیٰ سے بھی ملا ہوں۔ اچھا میرے آقا نے فرمایا کوئی عیسیٰ نے تجھے پیغام بھی دیا تھا؟ آئے ہے جب کچھ نہ تھا پھر بھی ذکر مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہ تھا پھر بھی ذکر مصطفیٰ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا ذکر مصطفیٰ پھر بھی ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی حضرت عیسیٰ سے تیری ملاقات ہوگا؟ کہنے لگا میں نے حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، میں نے حضرت عیسیٰ کا کلمہ بھی پڑھا ہے۔ اندازہ کریں سارے نبیوں سے ملاقاتیں کر کے آیا ہوں، آدم سے لے کر سارے نبیوں کی ملاقاتیں کر کے آیا ہوں، پھر عیسیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ نے مجھے کہا کہ ہاں اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف ایک نبی آئے گا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ کہا کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے، یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ کہا ہم اس نبی سے ملنا اور اس کو میرے سلام بھی کہنا اور اس کا کلمہ بھی پڑھنا، آخری نبی ہوگا۔ ہم کہتے ہیں آقا اب مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیں۔ میرے آقا نے جنات کو بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ میرا نبی وہ نبی ہے، میرا رسول وہ رسول ہے، جس چیز کا وہ رب ہے اس چیز کا میرا مصطفیٰ رسول ہے۔ جہاں تک خدا کی وحدانیت ہے وہاں تک تیرے اور میرے مصطفیٰ کی رسالت ہے۔
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو کلمہ پڑھا لیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی کوئی خواہش بتا، تیری خواہش کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، کوئی اپنی خواہش کا اظہار کر۔ اس نے کہا کہ بس ایک خواہش ہے میرا، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھایا تو انہوں نے مجھے پوری تورات پڑھائی، میں نے عیسیٰ کا کلمہ پڑھا انہوں نے مجھے انجیل پڑھی ہے، اب اللہ نے آپ پہ قرآن نازل کیا ہے، میں چاہتا ہوں بس مجھے قرآن پڑھا دیں، مجھے قرآن سکھا دیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عام کو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چند آیات، چند صورتیں اس عام بن لاقیس بن ابلیس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر چند آیات قرآن پاک کی یا چند صورتیں اس کو سکھا دی۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں وہ چلا گیا تو حضور والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہ ذکر ہے، حضور ابھی آئے نہیں تھے، ذکر مصطفیٰ پھر بھی ہو رہا تھا۔ میں آخری بات عرض کو کرتا ہوں کہ یمن کا بادشاہ جس کا نام نظر ربیہ بن نظر تھا، اس نے خواب دیکھا آقا کریم کی نبوت سے پہلے، حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس نے خواب دیکھا، میں مختصراً عرض کروں۔ جب صبح اٹھا اس نے اپنے نجومی کو بلایا اور کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ نجومی کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت آپ اپنا خواب بتائیں، ہم تعبیر بتائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ جو میری تعبیر بتائے گا وہ خواب بھی بتائے گا، خواب میں نہیں بتاؤں گا، وہ خواب بھی بتائے میری تعبیر بھی بتائے۔ نجومی کہنے لگے بادشاہ سلامت سادے ہاتھ کھڑے نے، کیونکہ بتاؤ گے تو خواب تو بتائیں گے۔ اس نے کہا نہیں میری شرط ہے۔ پھر نجومی نے کہا جی اس وقت پوری زمین پر صرف دو بندے ہیں، پوری زمین پر دو بندے ہیں، اگر ان کو بلا لو وہ تیرا خواب بھی بتائیں گے تیری تعبیر بھی بتائیں گے۔ انہیں کون سا؟ انہیں کہا اس وقت جو عرب کی سرزمین پر دو شخصیات ہیں ان میں سے ایک کا شخص نام ہے شق اور دوسرے کا نام ہے ستی، یہ دو بندے ہیں۔ بادشاہ کو حکم تھا، بادشاہ نے کہا کیونکہ اس وقت جو ہے عرب کے اوپر بادشاہت نہیں تھی، اس وقت بادشاہ جو تھا وہ یمن کا بادشاہ سب سے بڑا بادشاہ تصور کیا جاتا تھا۔ یہ تبہ حمیری جس نے بڑا اس کا مشہور واقعہ ہے، یہ نظر، یہ وہ ربیہ بن نظر یہ تبہ حمیری کی اولاد میں سا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان دونوں کو بلا کر لے آؤ۔ اس کے قاصد وہ گئے، سب سے پہلے وہ ستی کو لے کر آئے، اس کا تعلق قبیلہ غسان سے تھا۔ جب یہ بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، میرا خواب بھی بیان کرو، اس کی تعبیر بھی بتاؤ۔ اب سیرت ابن حشام نے، علامہ ابن حشام نے اس واقعے کو نقل کیا ہے اور پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی ضیاء النبی میں اس کو نقل کیا، پہلی جلد میں صفحہ نمبر 474 پر یہ موجود ہے۔ تو ستی نے کہا کہ بادشاہ میں تیرا خواب بھی بتاؤں گا تیری تعبیر بھی بتاؤں گا۔ وہ ربیہ بن نظر کہنے لگا میرا خواب بتاؤ، تو اس نے کہا کہ رأیت حمامہ خرجت من ظلمہ فواقعت بارض تہامہ فاکلت منها کل ذات جمجمہ۔ وہ کہنے لگا اے بادشاہ رأیت حمامہ، تو نے آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھے ہیں، خرجت من ظلمہ ان انگاروں میں سے تاریکی نکلی ہے، انگاروں میں سے تاریکی نکلی ہے، پھر کیا ہوا فواقعت بارض تہامہ، اور وہ تاریکی جو ہے وہ تہامہ کی سرزمین پر آ کر گری، فاکلت منها کل ذات جمجمہ، پھر جو ہے وہ جب وہ تاریکی آتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے جو انگارے تھے جو شعلے بھڑک رہے تھے وہ تاریکی سب کو اٹھا کر چلی جاتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، خواب کا یہی دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ اب اس کی تعبیر بتاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا تیری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میری سلطنت کو ختم کون کرے گا، اس کا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے گا نبی ذکی یاتی الوحی من قبل العلی۔ وہ کہنے لگا تیری اس بادشاہت کو ایک نبی ختم کرے گا جس کا نام نامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر وحی نازل کرے گا، جب وہ نبی آئے گا
تیری بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، تیری ساری کی ساری سلطنت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ نبی آئے گا پھر پوری زمین پر صرف اس نبی کا سکہ چلے گا، زمین پر اس نبی کی رسالت کا سکہ چلے گا۔ تو حضور والا میرا رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا، محبوب آپ نہیں تھے، آپ کا ذکر تب بھی تھا، محبوب آپ چلے جائیں گے قیامت تک، محبوب تیرے دیوانے تیرے ذکر بات کو کرتے رہیں گے، تیرا ذکر بلند ہوتا رہے گا۔ تو حضور والا ذکر مصطفیٰ کی کو کون بھی مخالفت کر لے، کوئی میرے نبی کے ذکر کو روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے رب اپنے محبوب پہ 24 گھنٹے درودوں کے تحفے بھیج رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری گفتگو